محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ دعوت سنا رہے تھے جناب قاری نوید الحسن صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب ابن خطیب محترم جناب حضرت مولانا عبدالباسط شیخو پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کھول رہی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ ماشاءاللہ بہت سارے علماء کرام اپنی اپنی باری اندر بیان فرما چکے نے۔ اللہ پاک اس کانفرنس نو قیامت دیاں کندھاں تک آباد رکھے، سارے آمین کو۔ بلا شبہ ایک کانفرنس ساڑھے اسلاف دی یادگار ہے۔ مینوں بڑی بات یاد ہے، شہید ملت حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید
شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب گجرانوالا، حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، اور میرے والد بزرگوار حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، بعض اوقات اکٹھے بیٹھے ہوندے تو بڑیاں بڑیاں طویل مجلساں اور بڑیاں بے تکلفیاں چھوٹے ساں بزرگاں نال جاندے ساں تے بزرگاں دیاں بڑیاں دیاں باتاں سنن دا موقع ملدا سی۔ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کانفرنس دا تذکرہ فرما رہے سن اور بڑی ایک دلچسپ بات سنائی۔ کہنے لگے کہ میں زمانہ طالب علمی چے پہلی دفعہ تقریر کرنا چاہیے تے میں پول ایک دے اسٹیج تے حافظ محمد شریف صاحب کڑیالوی شاہ شریف صاحب دی صدارت چے جلسہ جاری سی، آدھے نے میں خطاب کیتا، میں تقریر کیتی تے مینوں انج لگے جی میں اسٹیج بھی کمبدا پیا تے بندے بھی کمبدے پے تے وانس بھی کمبدے پے۔ علامہ صاحب مسکرا رہے، آدھے نے مینوں انج لگے تقریر پہلی بار کیتی سی کہ اسٹیج بھی کمبدا پیا ہے تے تمبو کناتاں بھی کمبن دیاں تے بندے بھی کرسیاں بھی کمبن دیاں۔ میں آندے نے تقریر تو فارغ ہویا تے میں کیا شاہ صاحب یہ گل کی ہے، میں تقریر کرتا پتا ہر شے کمبی جاؤندی سی۔ ہس کے آندے نے پتر کوئی شے نہیں سی کمبدی، تو کمبی جاؤندیا۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ دیکھو عالم اسلام دے عظیم خطیب اونا بھی آغاز اتھوں لیا ہے۔ اللہ پاک نے اونا نے اتنا مقام دیتا۔ اور واقعی پروفیسر عبدالغفور صاحب بڑی پیاری گل کر رہا، بڑے بڑے اٹھے نے جنہوں نک پونجنا نہیں آندا، آندا میں قافلہ ظہیر دا سپاہی ہاں۔ نک پونجنا نہیں نہ آندا، آندا میں قافلہ ظہیر دا سپاہی ہاں۔ اور بندے دے پترو، اوے علامہ ساجد میر اور علامہ ظہیر اللہ دی قسم رحماء بینہم دی تصویر سم۔ اس واسطے کوئی بندہ حب علی تے بغض معاویہ کوئی اس طرح دا کردار ادا نہ کرے، ساڑیاں پیاریاں نو وکھو وکھ نہ کرے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اسی ساریاں دا احترام کرنے ہیں، بولو ساریاں دا۔ ساڑے واسطے شہید ملت ساڑیاں اکھاں دے ستارے نے، ساڑے قائد ملت ساڑے دل دے دلارے نے، اسی دوواں دی عظمت دے نعرے مار دے رانگے انشاءاللہ۔ کیوں بھئی انجی گالے کے نہیں؟ اور جیڑا علامہ نو چھڑے ہو بھی لوٹا جے تے جیڑا ساجد میر صاحب نو چھڑے ہو بھی لوٹا ہے۔ تے میرا بزرگ بڑی سونی گل آندا سی، وہ آنے نا لوٹا لوٹا ہی ہوندہ پاہمیں مسیطے پیا ہوئے۔ لوٹا بولو، اور بول دے نہیں جی تڑا پروگرام کے لوٹا پڑھنا تھا جی۔ لوٹا لوٹا ہی ہے، پاہمیں لوٹا مسجد سے ہوئے تے پاہمیں لوٹا پتل دا ہوئے تے پاہمیں سلور دا ہوئے تے پاہمیں چاندی دا ہوئے تے پاہمیں سونے دا ہوئے تے پاہمیں اسمبلی جے ہوئے تے پاہمیں مسیطے ہوئے، لوگاں لوٹا ہی کہنا ہے۔ اس واسطے بندہ لوٹا نہ بنے۔ آئیے میں عرض کرنا چاہنا دوستو، اہل حدیث وہ جماعت ہے جو دنیا اندر حق انصاف دی بات کر دی، منہج سلفی پوری دنیا اندر، آدھرہ ایکو کٹا دو سادہ آواز کھول دے۔ ہاں جی، منہج سلفی پوری دنیا اندر اللہ دے فضل نل حق انصاف دی دعوت ہے۔ ساڑھے نزدیک عالم دین ہے، مولوی صاحب نے
علامہ صاحب نے پروفیسر صاحب نے اللہ دا ولی ہے، بزرگ ہے، صحابی ہے، نبی ہے، خدا ہے۔ نہ وعدے دے کہنا بولو نہ کاٹے دے کہنا، اور سن لو جو محتاج ہوئے بولو حاجت روا ہو سکتا، اور ذرا گج کے بولے آجے، ہاتھ چک کے بولے آجے، گلہ خاص کرنی آنے، ہاں بولو جو محتاج ہوئے حاجت روا ہو سکتا، اور جڑا محتاج ہوئے اور گج کے بولو داتا ہو سکتا، اور جڑا محتاج ہوئے اور غوث اعظم ہو سکتا، اور جڑا محتاج ہوئے میرے محترم وہ مشکل کشا ہو سکتا۔ آئیے سن لیتے ہیں اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کی ہے یہ اللہ دا کلام جے ایھا الناس وچ، اور نبی بھی داخل نے ایھا الناس وچ، صحابی بھی داخل نے ایھا الناس دے وچ، حضرت علی بھی داخل نے ایھا الناس دے وچ، حضرت پیر عبدالقادر جیلانی بھی داخل نے ایھا الناس دے وچ، علی اجویری بھی داخل نے، اور دنیا دیاں ساریاں طاقتاں تے ساریاں ہستیاں داخل نے۔ فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، فرمایا تسی سارے رب دے محتاج جے، بولو سارے۔ اچھا بھی ساری کائنات نالوں اعلیٰ ہستی کیڑی ہے؟ بولو نبی پاک۔ ساری کائنات جو اعلیٰ ہستی مخلوق وچوں، ساری کائنات جو اعلیٰ ہستی کیڑی؟ جیڑا ساری کائنات جو اللہ ہے او کدا محتاج ہے؟ خدا دی قسمیں بھلیکھے نکل جان کدی قوم ساڈے وال توجہ تے کرے۔ اور اسی تے تواڈے ایمان دے بھی محافظ ہاں، تواڈے مال دے بھی محافظ ہاں۔ ساڈی نہ منو گے تو چھتر ہی کھاؤ گے، ساڈی نہ منو گے تو مال ہی ضائع کرو گے۔ اوے حدیث دی دعوت خدا دی قسم لوکاں دے ایمان دی بھی محافظ ہے تے لوکاں دے مال دی بھی محافظ ہے، وگرنہ لٹیرے بڑے، لٹن والے بڑے۔ آئیے میں سوال کیتا ساری کائنات چوں، ساری مخلوق چوں اللہ کون ہے؟ نبی پاک دے کول صحابہ حاضر ہوندے نے، سن نبی داؤد دی روایت ہے، اور نبی پاک دی خدمت عرض کردے نے، اے محبوب جی بارش نہیں ہو رہی، گرمی دی شدت ہے، اللہ دے نبی جی دعا منگ دے ہو۔ آقا نے فرمایا ممبر اٹھاؤ، باہر کھلی جگہ تے چلیے، اے باہر کھلی جگہ تے چلے گئے نے، تے آقا ممبر تے بیٹھ گئے نے، اور سن اور سب کدے محتاج نے؟ آقا ممبر تے بیٹھ گئے نے، اور ممبر تے بیٹھ گئے، سن نبی داؤد دی روایت ہے، آقا دعا منگ دے نے تے کی آندے نے، اللہم انکا انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا الغیث۔ یا اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ تو ہائے انکا انت الغنی، بے شک تو ہی بے پرواہ ہے، وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، اللہ اسی محتاج۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، اسی محتاج انزل علینا الغیث، اللہ ساڑھے تے بارش نازل کر دے۔ میں عرض کرنا چاہنا ہوں اگر نبی پاک اللہ دے محتاج نے تے پھر علی بھی رب دے محتاج نے، اور لوگوں میں عرض کرنا چاہنا ہوں اور جنہیں بھی پیر نے رب دے محتاج نے، اور جنہیں بھی مجاور نے رب دے محتاج نے، اور جنہیں بھی گدی نشین نے رب دے محتاج نے۔ ایک پیر بڑی تشریح کر رہا سی، بڑا فلسفہ سنیا جائے، علمی فلسفہ، آندہ مشکل کشا،
آندہ وہابی کہتے ہیں کہ علی پہ مشکلات آئیں، جس پہ مشکلات آئیں وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ آندہ ہے جس پہ مشکلات آئیں وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، علی پہ تو مشکل آئی نہیں۔ علی پہ تو مشکل پتہ نہیں کتنے تاریخ پڑھی انہیں۔ علی شہید ہوئے، حسن و حسین کیڑیاں کیڑیاں مشکلات چے رہے، تو کیویں آنا مشکل کوئی نہیں آئی۔ آندہ ہے انج سمجھو جویں یا نو ہیں، توجہ کرا جے فلسفہ بیان ہوں دیا مشکل کچھ آدھا۔ آندہ ناخن ہے یہ ہر طرف کھجلتا ہے، کھجلی کرتا ہے، کہیں بھی خارش ہو ناخن یہاں تک پہنچتا ہے، انجی گالے بڑی بڑی دور پہنچتا ہے۔ آندہ ناخن جہاں بھی خارش ہو ناخن خارش کرے گا۔ توجہ نقطہ علمیہ، آندہ ناخن جہاں بھی ہو خارش ناخن خارش کرے گا، لیکن ناخن کو کبھی خارش نہیں ہوگی۔ وہ سارے دے نعرے دے نعرہ خطیب قبرستان دے نعرہ ایڈی انی قوم ہے۔ آندہ پس حضرت علی وہ اس لیے مشکل کشا ہیں، جیسے ناخن پہ خارش نہیں آ سکتی، ناخن پورے جسم کا مشکل کشا ہے، ایسے ہی علی پہ مشکل نہیں آتی، علی پوری کائنات کا مشکل کشا ہے۔ میں آکیا نیا پیرا اور نبی پاک علی تو اللہ نے کہ نہیں، گاج کے بولو، اور نبی پاک حضرت علی تو اللہ نے ہزاراں علی ہونا میرے پیغمبر دا مقام نہیں پا سکتے۔ آئیے سنیے تیان نبی پاک دی عظمت ہے اور میرے پیغمبر دی شان ہے، پر سن لے رب کی آندہ ہے، اللہ پاک نے کیا ہے اور مخاطب کر کے نبی پاک نو اللہ پاک نے فرمایا وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ پاک نے کیا ہے اپنے پیغمبر نو مخاطب کر کے تو گل حضرت علی دی کرنا ہے، میں گل نبی پاک دی کرنا ہوں۔ اللہ نے علی جو شان پائی ہے میرے پیغمبر دی تابعداری کر کے پائی ہے۔ رب اللہ نو کی کہہ رہے ہے وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور نوجوانوں اور قرآن دا ترجمہ عام کر دیو، گلی گلی قرآن دے ترجمے دیاں اکیڈمیاں کھول دیو، رب کعبہ دی قسم ہے تسی قرآن عام کر دیو، اس ملک جے نہ شرک رہے گا نہ بدعت رہے گی اور توحید و سنت دا پرچم لہرا کے رہے گا انشاءاللہ۔ کیوں بھی عزم کر دیو نا انشاءاللہ، قرآن دا ترجمہ عام کر دیو، کوئی لوڑ نہیں لڑن دی۔ یہ قوم ایسی ہے انہوں نے قرآن دی ماری بنی ہے جی۔ اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے محبوب جی اگر میں تو اڈے تے ازمیش لے آواں، اگر میں تو اڈے تے مشکل لے آواں، وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ، کاف تو مراد نبی پاک نے علماء دی جماعت موجود ہے نا علماء، یہ سارے روٹی کھان چلے گئے تھے، بس بیٹھی۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، حافظ عبداللہ شیخ پوری صاحب، حافظ عبدالباسط صاحب۔ میں کیا شاید میرا نعرہ نہیں مروں گا، نعرہ تکبیر ہوں گی۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں عرض کرنا چاہنا آئیے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی اگر میں تو اڈے تے ازمائش لے آیا ہوں، اگر میں تو اڈے تے مشکل لے آیا ہوں، میرے بغیر کوئی نہیں. فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اور تو اڈے تے آئی ہوئی مصیبت ٹالن والا کوئی نہیں. معلوم ہویا آئیے ذرا نبی پاک دے مشکل آؤندی ہے کہ نہیں؟ آقا دے مشکل آئی ہے. جنگ احد چے دندان مبارک شہید ہوئے نے. آقا دے مشکل آئی ہے. جنگ احد دے وچ مشرکین نے اتنا زبردست حملہ کیتا ہے کہ آقا دے خود دیاں کڑیاں آقا دے سر مبارک جے کھب گئیاں نے. علی نکار رہے نے خون دیاں تطہیریاں نگر رہیاں نے. اور میرے بھائی جان میں عرض کرنا چاہنا ہوا آئیے سنیے تیان نل نبی پاک دے مشکل آئیاں رب تائیں آندہ سونیا میرے تو بغیر کوئی نہیں. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. جد نبی پاک اللہ نے تے اللہ دے مشکل ہوندی ہے تے حضرت علی دے مشکل کیوں نہیں ہوندی؟ اور میرے بھائی جان جے علی دے مشکل نہ ہوندی تے کربلا دی زمین جے کدی حسین دا قافلہ لٹیا نہ جاندا. جے اہل بیت مشکل نہ ہوندی تے سجدہ حضرت صدیقہ کدی بھی نہ آندیاں. ما شبع آل محمد قط. آل محمد نے کدی رج کے کھانا نہیں کھادا. اگر نبی پاک تے مشکل نہ ہوندی حضرت علی تے مشکل نہ ہوندی اہل بیت تے مشکل نہ ہوندی سیدہ فاطمہ تے مشکل نہ ہوندی. آقا دعوت دے گئے نے واقعہ مشہور ہے. نبی پاک نے ایک روٹی پکڑی ہے روٹی اتے بوٹی رکھی ہے. اور مولوی جی اینا گلاں دا جواب دے. آقا نے روٹی اتے بوٹی رکھی ہے تے آقا کی آندے نے میرے سے آبا جاؤ میری بیٹی فاطمہ نو دے دیو. کئی دن ہوئے نے فاطمہ نے کھانا نہیں کھادا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور قرآن ایک نہیں مقام کئی نے. بھائی جان کدی رب کی آندہ ہے قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. سونیا نفی اپنی کر دے. نفی اور باقی کون دینی ہوئے اور ککر شاہ کونی اور لسوڑی شاہ کونی اور ٹالی شاہ کونی اور گنانگے شاہ کونی. کوئی پڑچے شاہ آگیا کوئی فلانا شاہ آگیا. شاہ والیاں بھی قسمہ بن گئی جانے. میں عرض کرنا چاہنا ہوں رب تے اللہ نو کہہ رہا ہے گل مڈوں شروع کر. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. فرمایا سونیاں کہہ دے میں تواڈے واسطے نہ نفع دا مالک جے نہ تواڈے واسطے میں نقصان دا مالک جے. اور ایتے ہی بس نہیں رب نے نفی کروائی ہے تے بڑے مقام تے کروائی ہے تے کل کہہ کے کروائی ہے. اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے اے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو کُلُّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. فرمایا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے میں اپنی ذات واسطے بھی نفع نقصان دا مالک. بولو گج کے نفع نقصان دا مالک کون ہے؟
پھر گج کے بول حاجت روا کون ہے؟ بھائی جان جڑا محتاج ہوئے بولو حاجت روا ہو سکتا؟ وہ قانون کلیہ یاد رکھنا، اور جڑا محتاج ہے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ وہ تاں تے اپنے بارے اعلان کر کے آندا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دے اللہ کلا ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کی مانا محتاج، حاجت مند، کسے دا ضرورت مند۔ اور میرے بھائی جان خدا دی قسمیں صحیح مانے آج عقیدہ کولو واللہ والا اہل حدیث کولے ہے، تے جدہ عقیدہ کولو واللہ والا رب دا پیارا ہے۔ بولو رب دا۔ نبی پاک دا ایک صحابی ہے تے ہر رکعت دے وچ نماز پڑھ دیاں سورہ فاتحہ تو بعد پڑھیا کرے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ سارے پڑھ دیو سارے قُلْ هُوَ اللَّهُ، اور سارا مکمل پڑھ دیو یار، ماشاءاللہ برکت بڑی ہوئے گی۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ آقا فرماندے نے دیوانیاں کی گالے تو ہر رکعت دے وچ سورہ فاتحہ تو بعد پڑھنا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ آندہ محبوب جی گال دل دی ہے منو قُلْ واللہ نال پیاری بڑھائے، منو قُلْ واللہ نال۔ اور وہابیہ گالا سن تیرے مطلب دیا، اور دنیا ساری تینو تانے دوے، اور دنیا اور تینو جو مرضی کہہ دے، آج سن لے کوئی پرواہ نہ کر، تو رب دا محبوب ہے۔ خدا دی قسم تیرا عقیدہ بڑا سچا ہے۔ آج سن میں عرض کرنا چاہنا ہوا آقا نو کی عرض کر دے محبوب جی گال دل دی ہے منو کولو واللہ نل پیاری بڑھائے۔ آقا فرماندے نے سن لیا پھر، اور جنو کولو واللہ نل پیارے عرشاں والے رب نو او دے نل پیارے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، دعائی پا دے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ اور جنہ اندر اور توحید دی شمع روشن ہو جائے نا اور کدی پرواہ نہیں کر دے۔ آئیے میں عرض کرنا چاہنا بلال نو ابو بکر نے کیا سی، بلال چپ کر رہے میں تینو مل لے کے آزاد کر دیاں گا، پر شمع اندر روشن سی، اللہ دے نعرے اندر چھپے ہوئے سن۔ بلال کے میں چپ کر جاندہ، بلال نو ابو بکر نے کیا ہے میں تینو آزاد کروا دیاں گا، پر بلال مارا کھائی جا رہے نے، جب نعرہ ماری جا رہے نے مکے دیاں گلیاں چے اللہ احد اللہ احد۔ اور میرا بابا سمسام پھر بولیا محبت دا کلم چلایا آندہ کہندہ امیہ تینو مول لے آیا میں بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں آج ہو گیا مومن تو اور پتہ اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو جی پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا۔ اب بلال نے نعرہ ماری آئی تو ترجمہ سمسام نے کیتا ہے آندے نے پوج پوج بہت ساری عمر گوا لئی، پوج پوج بہت ساری عمر گوا لئی، رب تو بیگانے ہو کے عمر نگا لئی، شکر خدا دا اج دولت وحدت دی پا لئی، میں پڑھ لیا کلمہ دلوں سچی آمد سرکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا نام محمد والا۔ وہابیو
سوائے رب تو کوئی بھی بولو حاجت روا ہو سکتا؟ اللہ پاک دا قرآن کی آندہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ عقیدہ نوٹ کر، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ۔ اللہ پاک نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم صرف میرے رسول نے، صرف میرے، گڑبڑ نہ کرے، صرف میرے رسول نے، صرف میرے رسول نے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ دیکھو جائز مقام، حق انصاف دی بات، منج سلفی قرآن دے مطابق ہے جی۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت عیسیٰ دی والدہ ماں سے فرمایا حضرت مریم صدیقہ نے اگے جا کے کیا ہے، کانا یاکلان الطعام، دوویں کھانا کھاندے سن، عیسیٰ بھی کھانا کھاندے سن، مریم بھی کھانا کھاندیاں سن۔ یا اللہ یہ گل کیوں آکھی ہو؟ سارا جہان ہی کھانا کھاندا ہے، بولو سیال کوٹی ہو اور کھاندے جے کہ نہیں ایویں ایڈے ہو گئے ہو؟ سارا جہان کھانا کھاندا ہے نا۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پاک نے کیوں آکھیا ہے کانا یاکلان الطعام، کہ دوویں کھانا کھاندے سن۔ اللہ پاک دس رہے نے اے عیسیٰ نو الہ بنان والے ہو اور مریم نو الہ بنان والے ہو، کیویں الہ بنان دے جے؟ کانا یاکلان الطعام، دوویں کھانا کھاندے سن، دوویں کھانا کھاندے سن۔ جڑا کھانا کھاوے او محتاج ہوندا ہے، جڑا محتاج ہووے او حاجت روا ہو سکدا؟ اللہ پاک نے تاں آکھیا ہے دوویں کھانا۔ کیوں بھائی؟ جن بھوک لگی ہوئے، کیوں بھی سارے نے بھوک لگ دی ہے؟ بول لو، کوئی وڈے تو وڈا پیر انہوں بھی لگ دی ہے، انہوں بہت ہی لگ دی ہے۔ ایویں بی بی نے کیا سی بال نو چپ کر جا نہیں تو مرجے پیر کے پا دیاں گی۔ کیوں بھائی؟ اور انہوں نے بھی لگ دی ہے۔ تاں تے خطیب پاکستان آندے سن مولانا محمد حسین شیخو پوری، جے کھا لوے تے پھر باہر جان دی لوڑ بھی پیندی ہے، لوڑ بھی پھول پھول گئے باہر جانا کی ہے جی۔ میں آنا ہونا اور جیڑا کوئی پاکستان جے بڑا بڑا کرنی والا ہے نا، خدا دی قسم لے آؤ ساڈے کو، اور جنوں آندے بڑا کھڑپیاں جے کرنی والا ہے، بڑا کھڑپیاں جے لے آؤ، خدا دی قسم اے دیسی مرغا کھواواں گے۔ کاری یاسین بولو جاندہ ہے بکرا کالیاں مرچاں والا، بولو کیڑا بکرا؟ کالیاں مرچاں والا، دیسی کیوں اور ودیا سیب جبانی پھل بھی۔ ہاں جی لو دیسی مرغا پیر لو۔ ہاں جی میرے بھائی جان ودیا سندر خانی انگور بھی کھواواں گے۔ کیا بھائی؟ اور میرا مفتی کفایت اللہ اور گاڑے دودھ دی چاہ بھی پیائے گا، پر گل لے کے پابندی ہوئے گی، باتھ روم نہیں جانا ہوئے گا، باتھ روم اور گاڑا جا صحیح مجھا ہوں کھانگڑ مجھا آپ دا خیال کر۔ ہاں جی پابندی ہوئے گی، بولو پابندی، کڑائی گوشت بھی ملے گا، بولو کالیاں مرچاں والا بکرا بھی، تے دیسی مرغا کاری اور کی ہے کاری لیاس کولوں بھی ملے گا، تے ودیا بہترین فروٹ بھی، تے دودھ پتی بھی، ہر شے ملے گی، پر پابندی کو ہوئے گی، واش روم نہیں ہوئے گا۔ مولوی منظور صاحب آندے نے نا بابا کا ابو آ گیا، انہوں نے کہا پترو اتاریا جب میں باہر جانا ہے، انہوں نے کہا بابا جی نان سٹاپ ہے، نان، انہوں نے کہا تجھے یہ نان سٹاپ ہے تو میں پھر کی کرا، میں بھی نان سٹاپ ہی۔ پائی جان
اور میں خدا دی قسم ہے اور گل مکدی مکو اور لمبی جوڑی گل نہ کرو کتاباں پھولیاں گل نہیں بننی اور کتاباں نال تیری اج تک سڑ نہیں مکی جد کے انداز نال گل مکا لئیے لیا جڑا تیرا ہے ہی کوئی اور جڑا جنوان ہے بڑا کرنی والا ہے لیا کرنی والا کیا بات ہے اور ہاتھ چوکے بولو حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا علامہ شہید دے تے ساجد میر دے پروانے ہون تے ہولی بولو نا اور ہاتھ چوکے بولو حاجت خدا دی قسم ہے یوتھ فور سیالکوٹ دی اور باقی شہر دے وکھری گل ہے اور سیالکوٹ دی یوتھ فور دی بڑھ کے لوٹے بن چھڑے گی ساری انشاءاللہ نہیں کوئی رہن دے آنگے اور سن لو جڑا میرے قید دا باغی ہے ترتی تنگ ہو جائے گی انشاءاللہ ترتی تنگ ہو جائے گی سن لو سانو تسی جان دے نہیں اجے اسی دردہ نعرہ تکبیر سر بکف سر فروش سر بکف سر فروش میرے قائد تیرا ایک اشارہ ساجد میر تیرا ایک اشارہ پر ساجد میر بھی بڑا سمجھدار ہے ساڑا بابا جماعت بیچی نہیں آج میں تنہوں گھر سنانا اللہ دی قسم میرے بزرگ نے بڑے نعرے مارے اطاعت امیر تے یہ سیالکوٹ دی سرزمین تے جمعہ پڑھایا ہے حضرات بڑے بڑے یار قربان کیتے نے بڑے بڑے یار اس سیالکوٹ سے اللہ پاک انہاں یاران دی مغفرت فرمائے انہاں واسطے میں دعا کرنا پر گل کرنا جتھے یار دی یاری آ جائے جتھے امیر دی عمارت آ جائے بڑے بڑے قربان میں آکھیا بزرگو 27ویں رات ہوندی ہے تے روحانی دی محفل ہوندی ہے تے دنیا شیخ پورے جلسہ تقریر سننا ہوندی ہے باہر روڈ بھی سارے بلاک ہوندے نے چوک تک دنیا ہوندی ہے لوکی دعا کرنے واسطے ہوندے نے تسی قرآن پڑھ دے آندے ہو اور جے میرے ساجد امیر نو امیر ماندے ہو ہاتھ چکو میں قرآن اور پڑھاں گا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہاتھ چکو میں قرآن اور میری گلتے آنا سنیا جی اور نہ کیا ہاتھ چکو میں قرآن اور پڑھاں گا ساجد امیر دا نعرہ مارو مننا ساجد امیر نو امیر میں آکھیا جی وہ پروگرام کیا کوئی سیاسی ہوندہ ہے پروگرام جو روحانی جا ہوندہ ہے تے 27ویں رات دے قرآن دی تکمیل ہوندی ہے تے ایتھے کی لوڑ ہے اور کہنے لگے پترا اوے ہر تھاں تے منوانا ہے تے گل میری یاد رکھی ساجد امیر کدی جماعت نہیں ویچے گا اور نہ کیا تیرا باپ بڑا اکھڑ جاتے ہیں اور کسے دی نہیں مندہ پر امیر نو تامنے امیر نو سچا پایا ہے حضرات سانو کوئی ساجد امیر صاحب تو ہلا نہیں سکتا سن لو کوئی لونڈا ہوئے کوئی جو ہے اسی انشاءاللہ لوٹے پڑھ دیں گے 10 مت دیں گے انشاءاللہ اس پورے ملک اندر میں عرض کرنا چاہنا آئیے گل بڑی قابل غور ہے خطیب پاکستان نے بڑی سونی گل کہی ہے آ گیا پیر مرید دے گھر کھا پی کے سو گیا دن چڑھیا دن بولو دن چڑھیا اب ایک آجے ہر کوئی محتاج ہے ہر کوئی محتاج ہے کسی دے واسط دی گل ہے دن چڑھے آتے آندہ میں باہر جانا ہے راتی مال مول کھاتا سی ودیا تے مرید کی آندہ حضرت جی بدل گج دا پیا ہے می واسدہ پیا ہے تے بجلی بھی چمک دی ہے تے حضرت جی کھوبا بھی بڑا ہے تے تسی بھی کرنی والے جے ذرا کنٹرول کر لو ذرا کنٹرول تسی کرنی والے جے نہ پہنچے ہو حضرت جی بدل گج دا پیا ہے می واسدہ پیا ہے بجلی چمک دی ہے تے کھوبا بھی بڑا ہے تے ذرا مہربانی کرو تسی بھی کرنی والے جے ذرا کنٹرول کر لو آندہ نال ایمان دے میرے واسدی گل
وہ آدھے آوے اور نسیا پھر کرنی والا لوگوں نو تھان لبدا پیا لوگوں نو تھان لبدا ہی وہابی اس ملک چے نعمت عظمہ ہے لوگوں خدا دی قسم نعمت عظمہ میرے میر سیال کوٹی میرے سید داؤد غزنوی میرے حافظ اللہ روپڑی میرے محدث غزنوی میرے محدث گوندلوی مولانا اسماعیل سلفی اور میری جماعت دے خدا باپ کتے یزدانی صاحب قرآن پڑھ رہے تھے ہاں جی تے کتے شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھیا کہ نہیں پڑھیا بولو باران لگیاں نے کہ نہیں آج جنیاں باران ہے نا اے انہاں بزرگاں نے قرآن پڑھیا ہے آج شاہ جی نا بڑی موچے قرآن پڑھ دیں ڈی سی کو جاننا ہے ایس پی کو جاننا ہے تے چٹ لے کے جاننا ہے قیامت نو اللہ پاک نال ملاقاتاں ہونگیاں تے میں تینوں چٹ دے دیا ملاقات بڑی سونی ہوئے گی فمن کان یرجو لقاء ربہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا بھائی جان اس توڑیاں بزرگاں نے بہاراں لگائیاں نے انشاءاللہ توحید دے نعرے مار دے رہاں گے اور اس ملک چے اعلان کر دے رہاں گے مخلوق کو سجدہ کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا کیا ہے نہ کریں گے اللہ کے سوا سجدہ توہین بشر کی سرخم کبھی اپنا کیا ہے نہ کریں گے تقدیس کے پردے میں تصوف کی چنی میں کوئی مال بٹورے ہم نے کبھی ایسا کیا ہے نہ کریں گے قوالوں کی دن پہ کوئی ناچے کو تھرکے ہم نے کبھی ایسا تماشا کیا ہے نہ کریں گے اللہ کے دعا ہے اللہ توحید پکیاں رکھے سنت پکیاں رکھے مالک موت دوے تے توحید و سنت دوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ 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 الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے سامنے مولانا ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا اب نہایت ہی مختصر سے وقت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب قاری محمد الیاس صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں نہایت ہی مختصر وقت کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سجن ساتھی میرے ہو یار تسی میرے ہو تے سلام دا جواب ہے جہاں آکھس السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاں تھوڑی جی گل بنی ہے وہ جی نہیں بنی گل شروع کرن تو پہلا حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا نعرہ آئے ہائے ہائے نعرہ تکبیر حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری صاحب حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری صاحب جناب حافظ عبدالباسط شیخ پوری صاحب تے کیا کیا میں انہیں تقریر دا لبے لبا بھی دس لگا انشاءاللہ جاگ دے ہو نا اس نامہ بیدار نہ آکھو نا آکھو سبحان اللہ تے پھر کہہ دواں رکھ پختہ اے ایمان کے سب کم رب کردہ آکھو دا بلند آواز سب کم رکھ پختہ اے ایمان کے سب کم رب کردہ میرے بندین دا فرمان کے سب کم رب کردہ رکھ پختہ اے ایمان کے سب کم رب کردہ پیر پیغمبر غوث کتب سب اللہ نو پکار دے رے
پیر پیغمبر غوث کتب سب اللہ نو پکار دے رے ہر اوکھی او منزل اتے اللہ نو صد مار دے رے پڑھ ویکھ رب دا قرآن کے سب کم رب کردہ رکھ پختہ اے ایمان کے سب کم رب کردہ یوسف نو کھوں وچ سٹواویں کھوٹیاں سکیاں تو وکواویں یوسف نو کھوں وچ سٹواویں کھوٹیاں سکیاں تو وکواویں عزت دیون تے جدیاویں شاہ مصر دا چاہ بناویں ہوس دی حکمت تو قربان کے سب کم رب کردہ رکھ پختہ اے ایمان کے سب کم رب کردہ نوندا بیڑا پار لگاویں ذکریاں نو آرے چلاویں نوندا بیڑا پار لگاویں ذکریاں نو آرے چلاویں اسماعیل ذبی اللہ نو چوری ایٹھے کیویں بچاویں ہو اس دی قدرت تو قربان کے سب کم رب کردہ رکھ پختہ اے ایمان کے سب کم رب کردہ جزاک اللہ جزاک اللہ یہ چھوٹی سی تلاوت کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں صفی الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. السلام. ابھی خطاب کرنے والے ہیں وزیر آباد سے آنے والے ہمارے مہمان محترم جناب حضرت مولانا حافظ عادل احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی. ان کے خطاب سے پہلے میں شاعر اسلام محترم جناب حضرت مولانا منظور احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاگ دے بیٹھے ہو جنہاں نو سونے نبی نہ پیارے کت کھڑا کرو جنہاں نو اللہ نہ پیار دوجہ تے کھڑا کرو جڑے قرآن حدیث مندے ذرا کھڑے ہو کے وکھاؤ ہو میں نو ذرا کھڑے ہو کے وکھاؤ ماشاءاللہ جڑے قرآن حدیث مندے ماشاءاللہ. ایک باری کہہ دے اللہ اکبر بلندوں میں ہاتھ بلند کر کے کہہ دو اللہ اکبر. اللہ ہن بیٹھ جاؤ تہاڈی سستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. ساؤنڈ والے آوے. جس بات چ بات نہیں سونے دی جس بات چ بات نہیں سونے دی اس بات دے پلے کی جس بات چ بات نہیں سونے دی اس بات دے پلے کی جس رات نو ذکر نہیں مولا دا اس رات دے پلے کیے اس رات دے پلے
کی جیڑا رب دی توحید نو نہ سمجھے اس کم ذات دے پلے کیے کائنات قرآن حدیث جے نہ ہندا کائنات دے پلے کیے کائنات دے پلے کیے لکھ شکر ہے رب دیاں نظراں وچ اساں یار پسند ہو گئے لکھ شکر ہے رب دیاں نظراں وچ اساں یار پسند ہو گئے او دے محبوب دیاں حکماں دے دم دم پابند ہو گئے تھک کے حالات اس دنیا دا منظور بوں تنگ ہو گیا جڑے دین دی سمجھ آئیے اسی غیرت مند ہو گئے جڑے دین دی سمجھ آئیے اسی غیرت مند ہو گیا کس کل کائنات بنائیے مینو دس کھا چنا کون خلقت نو کھاون پیون لئی دیوے ون سونا کون دکھیاں نو منظور سکھا اندر پر کردہ چنا کون جنو ذات خدا دی دس دی نہیں وڈایو ستوانا کون مالک جو ہویوں دنیا دا کائنات تیری محتاج تیرے حکم تھی سورج چڑھ دائے تیرے حکم تھی ہندی رات تیری حمد و ثنا بیان کرے منظور دی کی اوقات ہے وحداؤ لا شریک مولا ایک واحد تیری ذات ایک واحد تیری ذات مشرک تے آخر مشرک ہے مشرک تے آخر مشرک ہے بھامے توڑ مکے ہو آوے ملک صاحب توجہ مشرک تے آخر مشرک ہے بھامے توڑ مکے ہو آوے زنگ زم نالوی نہیں لتھنا بھامے تن من دھووی آوے بھامے تن من دھووی آوے بھامے اپنا تے بھامے غیر ہووے توحید نو جو اپناوے اللہ آخ دے اس نو معاف کر ساں میرے در تے جو بھی بولو بولو میرے در تے جو بھی آوے پھر کہنا پوے گا ایک کوئی ہمیں سناوانگا گل ختم کریے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اجازت نہیں ملی پھر کدے موقع ملے آتے حاضر ہوانگے ذرا گلا کھچن سیٹ کرو ایک کوئی ہمیں سناوانگا میرے دوستو اور بڑی پیاری ہمیں دے نمی ہمیں دے کیوں نہ کہہ دے ماں یا رب سائیں کرم کمامی تے سن ساڑیاں فریاداں جنہ کو اولاد نہیں مولا اتے او نانو دے اولادا تے چنگی مندی سجنا کولو تے لکھ واری ہو جاندی پر یار یاران دا گلا نہیں کر دے تے اصل پریت انہاں دی میری روح پہ رب رب کر دیئے دل کر دے اللہ اللہ ہو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ
میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دے اللہ اللہ جس دن دم یارو پھڑے آئے جس دن دم یارو پھڑے آئے ایک رب دی توحید دا پلہ اللہ اللہ میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دے اللہ اللہ جدو مینو منو مکائیے جی جدو مینو منو مکائیے جی جدو اندر چاتی پائیے جی جدو مینو منو مکائیے جی جدو اندر چاتی پائیے جی جدو مینو منو مکائیے جی جدو اندر چاتی پائیے جی پانی تے تردہ مسلح اللہ اللہ میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دے اللہ اللہ جس دن دم یارو پھڑے آئے جس دن دم یارو پھڑے آئے ایک رب دی توحید دا پلہ اللہ اللہ میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دے اللہ اللہ جدو رب دی یار رضا ہوئے ملک ساتھ توجہ کرے آجے تسان جلسہ کروائے اللہ دی رضا خاطر علماء آئے نے اللہ دی رضا خاطر سنن والے آئے نے اللہ دی رضا خاطر جدو رب دی یار رضا ہوئے جدو دل وچ خوف خدا ہوئے جدو رب دی یار رضا ہوئے جدو دل وچ خوف خدا ہوئے پھر بندہ رہندہ نکلا اللہ اللہ میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دے اللہ اللہ جس دن دم یارو پھڑے آئے جس دن دم یارو پھڑے آئے ایک رب دی توحید دا پلہ اللہ اللہ میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دے اللہ اللہ مینو رنگ توحید دا چڑھے آئے اور جڑے جڑے توحید نو منن والے بیٹھے نات کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ جڑے جڑے میرے مدنی دے غلام بیٹھے نات کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ ذرا زور نہ بلند آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ مینو رنگ توحید دا چڑھے آئے میں پلہ رب دا پھڑے آئے مینو رنگ توحید دا چڑھے آئے میں پلہ رب دا پھڑے آئے مینو رنگ توحید دا چڑھے آئے میں پلہ رب دا پھڑے آئے ہر کم ہو گیا سو اللہ 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 میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دے اللہ اللہ جس دن دم یارو پھڑے آئے ایک رب دی توحید دا پلہ اللہ میری روح پہ رب رب کر دیے دل کر دے اللہ اللہ عرشاں والے ربا اے جتنے نبی دے غلام بیٹھے ہوئے نے اگر اچھی سبحان اللہ تا کھڑا کر کے کہہ دین تے ہنے گناہ معاف کر دیں کہہ دو سبحان اللہ السلام علیکم